آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے قوم عاد کی، ایسی قوم جس نے ایک بہت بڑے علاقے پر 1500 سال حکومت کی۔ وہ اپنے وقت کے سپر پاور تھے اور اس قوم کے قد 100 گز لمبے تھے، جیسے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں۔ لیکن اس قوم سے ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے ان پر زوردار طوفان بھیج کر نیست و نابود کر کے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں استغفار لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دوستو، قوم عاد نے زمین کے ایک بہت بڑے علاقے پر تقریباً 1500 سال حکومت کی۔ قرآن مجید میں اس قوم کو قوم عاد اور تاریخ اسلام کی کتابوں میں عاد اولا کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ گویا یہ قوم اس دور کی سپر پاور تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے اس قوم کا تعلق تھا۔ یوں تو بت پرستی کی ابتدا قوم نوح کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، جس کی پاداش میں انہیں طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ دنیا کا یہ عظیم ترین طوفان آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت تھا، مگر بعد کو آنے والی قوم بجائے عبرت پکڑتی مزید اضافے کے ساتھ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر سدھار پیدا کر لے۔ خدائی قانون ہے کہ کسی قوم کو ان کے اندر ایک رسول جو ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائے، اس کو بھیجے بغیر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اسی اصول خداوندی کے تحت نوح علیہ السلام کے بعد والی قوم عاد اولا کے پاس انہی میں سے ایک کو حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا کہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام از سر نو پیش کرے اور انہیں ہلاکت سے بچائے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت کی اولاد ہیں۔ آپ کی عمر شریف جملہ 464 سال تھی۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کر لو، تو تم لوگ دیکھو گے کہ وہ تم پر اپنی نعمتوں کی خوب بارش برسائے گا۔ وہ تم پر اپنی نعمتوں کی خوب بارش برسائے گا اور تمہاری شان و شوکت، موجودہ طاقت و قوت سے زیادہ قوت عطا فرمائے گا، اور ہرگز مجرمانہ طور پر روگردانی مت کرو۔ لیکن وہ متکبر قوم نے آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہٹ دھرمی پر اتر آئی اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ کس قدر جاہل قوم تھی جو یہ بھی نہیں سمجھتی تھی کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت رکھتی ہے، اور اپنی سرکشی میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتی، کیونکہ وہ قوم دنیاوی رنگینیوں میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ وہ اپنی سوچ و فکر میں مبتلا ہو کر اس کو اس قدر اچھا محسوس کرتی تھی کہ گویا وہی حق ہے، اس کے سوا سب کچھ بیکار ہے، کیونکہ شیطان نے ان کے ان کرتوتوں کو ان کے سامنے آراستہ کر کے خدا کی راہ سے روک رکھا تھا، اور وہ لوگ اسی کو بہتر سمجھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو ان کی اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے خدائی احسانات اور انعامات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عرض کیا، کیا تم لوگ ہر بلندی پر بلا ضرورت ایک نشانی تعمیر کرتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو؟ کہیں تمہارا یہ خیال تو نہیں کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے؟ اور واضح فرما دیا کہ اللہ کے بے شمار احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ
تم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرتے، اور فرمایا کہ تم سب اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ لیکن قوم نے نہایت سرکشی پر اترتے ہوئے اس قدر تلخ جواب دیا کہ زمین و آسمان دہل گئے، اور قہر الہی کو دعوت دینے والا ان کا جواب صاف الفاظ میں یہ تھا کہ تمہارا ہم کو نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ تمہاری یہ باتیں پہلے والوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، ہم کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، اور ہم تمہاری باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی تمہاری باتوں پر ہم یقین کرنے والے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم نادانی میں پڑ گئے ہو۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے نہایت ہمدردانہ لہجے میں اپنائیت کے ساتھ صفائی پیش فرمائی کہ اے میری قوم، میں کوئی نادانی میں نہیں پڑا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں۔ اور آپ نے مزید کہا کہ بلا شبہ میں تو اپنی بات پہنچانے پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ ہو میری اس بات پر کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو، اور تمہیں میرے متعلق جو تدبیر مکر و فریب کرنا ہے کر لو، اور تم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے جو مجھے بھی پالنے والا ہے، اور تمہارا بھی رب وہی ہے۔ اور اگر تم پیغام الہی سے روگردانی کرتے ہو تو مجھے کیا، میں وہ تمام احکام الہی جن کے ذریعے مجھے بھیجا گیا تھا پہنچا چکا ہوں۔ اگر تم اپنی اصلاح نہیں چاہتے تو اچھی طرح سمجھو کہ پروردگار وہ ہے جو تمہارے بعد ایک اور قوم کو پیدا کرے گا جن کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ تمام حجت کے باوجود قوم عاد قہر الہی سے خوف زدہ ہونے کے بجائے آخری حد تک سرکشی پر اتر آئی، اور کہا اگر تم واقعی سچے ہو تو اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا بتاؤ۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے۔ اور کیا تھا کہ جیسے ہی عذاب الہی انہوں نے اپنے آبادیوں میں نازل ہوتے دیکھا تو کہنے لگے یہی ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، جس کو تم نے نہایت عجلت پسندی کے ساتھ دعوت دی ہے۔ یہی وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور قوم عاد کو تیز و تند ہواؤں نے جس میں زوردار پچھاڑ تھی جو مسلسل 7 راتیں 8 دن تک چلتی رہی، جس نے قوم کی ساری آن بان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس ہوا نے ان کو اس قدر پچھاڑ کر رکھ دیا تھا کہ تم دیکھ لیتے کہ وہ لوگ گویا کھجور کے درختوں کے تنے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں۔ نہ صرف انہیں بلکہ ان کے عالیشان محلات کو بھی خاکستر کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی ہر وہ نشانی جو ان کی اپنی پہچان بنی ہوئی تھی اس کو خاک میں ملا دیا، کیونکہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر وقت کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اور گستاخی و سرکشی پر اتر آئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب کا مزہ چکھایا تھا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ان کو محروم کر دیا۔ اور وہ قوم جو اس طرح سرکشی کرے گی اس کے لیے دنیا میں لعنت اور روز قیامت نار جہنم ہے۔ اچھی طرح سن لو، قوم عاد نے انکار کیا، اور سن لو ہلاکت ہے قوم عاد کے لیے۔ البتہ جو لوگ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ دین اسلام کی حمایت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔